ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ حساب جو ہونے ہیں وہ روزے محشر ہوتے ہیں، دوسری طرف قبر بھی جاتے ہی فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے؟ یہ دو عقیدے بظاہر آپس میں ٹکراتے نظر آتے ہیں نا، کہ ایک طرف عذاب و ثواب قبر کہہ رہے ہیں، ایک طرف قیامت کے دن کہتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ صورتحال بالکل ایسی ہے کہ یہ قبر کا جو عذاب و ثواب ہے نا، یہ وہ نہیں جو مکمل حساب کے بعد ہوگا کہ لوگوں کو دوزخ یا جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ تو ہے جیسے عدالت میں کارروائی ہونے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جیل بھیجا جائے تو کس وارڈ میں بھیجا جائے، سزائے موت دی جائے، وہ قیامت کے دن۔ اب یہاں سوال، میں پہلے قبر کی طرف پھر آتا ہوں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ حساب کرتا جاتا؟ جو مرا اس کا حساب سارا کر دیا جائے، جنت دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی نا میرے دوستوں بھائیوں بہت نازک ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے نیکی بدی صرف موت تک، کہ ہم نے جو کیا نیکی بدی وہ ہے نہیں، کھاتا چل رہا۔ جیسے میں نے قابیل کا کہا نا کہ اس نے قتل کیا، قتل اس کے ابھی رکے نہیں، قیامت تک جتنے ہوں گے اس کے کھاتے میں درج ہونے۔ اس لیے میزان لگنی ہے جب یہ کارخانہ روکا جائے گا۔ ہم یہاں جمع ہیں، ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا، کوشش کی لوگوں تک دین پہنچے۔ اب جس تک یہ پہنچے گا، جو بچے آگے پہنچائیں گے، یہ نیکی قیامت تک میری اور ان ڈاکٹر حضرات کی چلتی رہے گی۔ یہ اللہ جانتا کہاں کہاں یہ بچے لے کر اس تربیت کو جائیں گے۔ اس لیے نہ نیکی کا پتہ چلتا، اللہ تعالیٰ نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے بھیج دیا، اور ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو بعد میں تمہارے نشانات رہ گئے، اچھے یا برے۔ بری مثال کسی ٹیچر نے قائم کر دی، اب دوسرے لوگ بھی بگڑ گئے، وہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا کہ یہ تیری حرام زدگی سے یہ بری رسم چلی۔ اور اگر نیک چیز کسی استاد نے بچوں کو سکھا دی، وہ آگے سے آگے جہاں تک جائیں گے اس کو بھی پھل ملے گا، کس کا لگایا وہ بوٹا۔ اس لیے قیامت جب تک نہیں آتی، کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، یہ کھاتا نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کی نیکی کہاں کہاں کس رنگ میں گئی، برائی کہاں کہاں دنیا میں پھیلی۔ اب ہٹلر حرامی کو مرے کتنی مدت ہوگی، مگر اس نے ایسا کیا کہ یہ مہنگائی اور دنیا میں یہ خون خرابے شروع ہو گئے۔ اب اس کے مرنے سے قصہ ختم نہیں ہوا، یہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا۔ قیامت کا حساب کتاب تو اس لیے رکھا گیا کہ جب یہ کارخانہ روکا جائے گا، پھر ہر شخص کی میزان بنے گی کہ اس نے کمایا کیا اور برباد کیا کیا۔ اب قبر میں جو ہوتا نا، یہاں وہ حساب کتاب نہیں، یہاں تو سادہ کاغذ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کو حوالات میں بند کیا جائے، جیل نہیں گیا، جوڈیشل جیل جو ہے نا مقدمہ بھگتنے کے بعد، وہ قیامت ابھی صرف حوالات میں بند کر کہ یہاں یہ رہیں، ہے وہ بھی ذلت کی زندگی، وہاں کوئی خوشی نہیں۔ اور جو دوسرے ان کو سمجھ لیں جیسے ریسٹ ہاؤس میں آتا، کوئی شربت وغیرہ پلایا، مگر اصل دعوت جو ہے ابھی تیار ہو رہی۔ یہ فرق سمجھ لیں کہ جنت دوزخ جو ہے وہ اصل ہے فیصلے کے بعد، کہ یہ جوڈیشل جیل میں کہاں جاتا ہے یا جنت میں کس درجے کا مستحق ٹھہرتا۔ اور یہ جو ہے صرف کچھ آرام میں ٹھہرائے ہوئے مہمانوں کی حیثیت، وہ گیسٹ ہے، مہمان ہیں، ٹھہرے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی، ٹھنڈی ہوائیں، وہ بیچارے حوالات میں بند ہیں، مصیبتوں میں۔ اب جو ہے قبر کا وہ صرف اتنا ہی، مکمل حساب و کتاب وہاں ہی ہوگا۔ حوالات اور جیل سمجھ لیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ حوالات صرف بند کیا ہوا تفتیش کے لیے، اور جیل ہے مقدمہ چلے گا، جرم کس نوعیت کا، پھر سزا سنائی جائے گی۔ جی بہت اچھا سوال ہے، ایسے سوال پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو حوالات میں ضروری نہیں ہے کہ مجرم ہو، یہ حوالاتی بری بھی ہو سکتا ہے اور اس سے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ قبر کا جو حوالاتی ہے، کیا وہ بھی مشکوک حیثیت میں ہوگا؟ اور جو ریسٹ ہاؤس میں ہوگا، کیا اس کی بھی واپسی دوسری طرف ممکن ہوگی؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ وہاں جو ہے نا وہی حوالات میں ہوگا جو سزا کے لائق ہے، مقدمہ تو بعد میں چلے گا نا، جائیں کاغذ جب دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں چیزیں، جو لائق ہے جس کا انجام برا ہونا وہی جائیں گے، مشکوک نہیں۔ وہاں دنیا کا حال ہے کہ یہاں پوری واقفیت نہیں نا، بیچارے پولیس والے بھی ایمانداری سے بھی مجبور ہوتے ہیں، کیا پتہ مجرم ہے یا نہیں۔ وہاں تو صاف صاف فرشتوں کا سارا ریکارڈ اس کا مانو، وہاں وہی حوالات میں روکے جائیں گے، دن کا آخری انجام برا، اور ریسٹ ہاؤس میں وہی ہوں گے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر کی بات ہوتی تھی تو اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا آپ اس کے بارے میں بہت پریشان، اور فرمایا یہ آخرت کی منظروں میں سے پہلی ہے، یہاں ہی پتہ چل گیا اگر حوالات میں بند ہے تو آخری انجام تو اس سے برا ہوگا، اور جو ادھر مہمان خانے میں ٹھہرا، خوشی کی بات ہے کہ آگے اس کا انجام اچھا ہی ہونے والا۔
پہلے ہی چھانٹی ہو جاتی ہے. مگر درجے جو الاٹ ہوں گے نا، کیونکہ جنت بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف ایک ہی باغ ہے یکساں ہی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 100 جنت ہے، 100. اور وہ جنت بھی یہ نہیں کہ یہ اور دوسری منزل جیسے بینکوں کی عمارتیں، یہ زمین جیسی ہے، یہاں جنت جتنا فاصلے پر آسمان ہے وہاں دوسری اتنے ہی فاصلے پر تیسری 100. اور سب سے آخری ہے فردوس. اس لیے اللہ کا جہان غیر محدود، ہم نہیں جان سکتے. اور اب تو جوں علم ترقی کر رہا، چلو ان ڈیریوں کی وجہ سے جو دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں کائنات کی وسعت کا کوئی پتہ نہیں، کتنی کہکشائیں، کتنے جہان. اس لیے جنت کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ 100 کیسے دنیا بن گئی. تو آخری فردوس ہے. اب جو جنت میں جائیں گے ان کا بھی فیصلہ ہوگا کہ نیچے کی جنت میں رہیں، دوسری میں رہیں. اور انبیاء اور رسل جو ہیں وہ آخری میں ہوں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فردوس کی جو چھت ہے نا، اور اللہ کا عرش ہے اوپر، اس کے نیچے وہ جگہ جو ہے اس مقام کا نام ہے الوسیلہ. اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گی پوری مخلوق میں سے. تو آپ نے فرمایا امید تو ہے کہ وہ بندہ میں ہی، مگر تم میرے لیے نماز اذان کے بعد دعا کرو صلی اللہ علیہ الوسیلہ. جب اذان ختم ہو تو میرے لیے تم وسیلہ، وہ مقام مانگا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں آتے محمد الوسیلہ، کہ وہ مقام بلند جو اللہ کے قریب ہے اللہ حضور کو دے. فرمایا میں پھر تمہاری سفارش کروں گا، اگر تم میرے لیے دعا کرتے رہے میں شفاعت کروں گا. تو اس لیے جیسے مہمان خانے میں ٹھہر گئے لوگ، مگر آگے جو منظر ہے نا، یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کس سٹوری پر یہ جائے. اور مجرموں کا بھی ہوگا کہ کس وارڈ میں نے بھیجا. جہنم بھی بہت درکات، بڑے طبقے اس کے، اللہ پناہ دے، کہیں سختی ہے کہیں نرمی. اس لیے بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں یہ کافر ہیں، ان میں سے کئی شریف آدمی. کافر ضرور ہیں مگر شریف ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں. تو یہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار کافروں کو آگ میں اللہ ڈال دے. تو آگ میں تو جائیں گے کیونکہ کافر ہیں، باغی ہے اللہ اور رسول کے، مگر وہاں بھی وارڈ ان کے لیے جو ہے نرم ہوگا. کئی ایسے ہوں گے جن کی صرف جوتی آگ کی ہوگی، باقی وہ بچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ کس سزا کے یہ لائق ہے. جی حضرت